عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں بلکہ پانی ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ آج کی صبح ہی بڑی عجیب تھی۔ اصل میں کچھ یوں ہوا کہ ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب تھی، دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ ماہ و انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپکپا رہے تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مدھم تھیں اور بے ترتیب سی تھیں، جیسے کوئی نومشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر و احساس کے ہار نے اس کو پہنا دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک بیدار ہوتی، کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یک بارگی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل گئی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاؤں نے سنہرے شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھی اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت اور تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا ان سے؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہیں پڑے گا؟ ارے شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ وچار کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر کچھ اس طرح کے اندازے لگا رہے تھے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے، اندازے لگا رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے کرتے کو اٹھا کر بولے کہ عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو ہی نہیں ہو۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاووں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زرے کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تو تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرے کو لوہے سے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، آج اس منت کو پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا گیا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کے پاس حاضر ہوئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کی قربانی کی خبر سن کر وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں۔ ترس کھانے والی نگاہیں بھی تھیں، ملتجی نظریں بھی تھیں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔
لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرآن اندازی کی تھی، پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کا نام قرے میں آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والوں کی چیخیں سننے سے بےتاب ہیں وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیں۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شق ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے۔ عبداللہ کے ننھیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیرو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں اور رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں۔ ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر منت پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اے سید القریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار مت لو بڑے میاں، تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے ان کا جواب دیا۔ بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے؟ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال نکلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبھوتے ہوئے بولے، چلو اس کے پاس چل کر اس فیصلے کی پیش رفت کرتے ہیں۔ وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی لالچ کی بالکل ضرورت نہیں اور نہ اسے کسی کا خوف ہے۔ اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتا کا اٹھایا ہوا حصہ نیچے گرا دیا اور وہ اس کاہنہ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاہنہ کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوگی۔ مجھے ہر بات کے لیے مجبور مت کرو۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے یہ جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، سیاہ گرد آلود نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی مالا، ہاتھوں پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے، جس پر زیتون کا تیل ملا ہوا تھا، زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں کاٹ کر اسی کے سہارے بیٹھ گئے۔ جس کو جہاں ملی وہ وہاں بیٹھ گیا اور اس کاہنہ کی طرف سب دیکھنے لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے۔